سوال یہ میرے ذہن میں خود باتیں جو میں آپ سے، ایک تو آپ نے افغانستان کا ذکر کیا، تو میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ ابھی کیا صورتحال ہے، ہونے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے میری عرض سنیں، جب افغان کا کرائسس ہوتا تو لوگ پوچھتے تھے کیا ہے، یہ کیا ہے، تو میں ہمیشہ ان سے عرض کی کہ اگر افغان اپنے ملک کی سرحدی حفاظتوں کے لیے ایک غیر ملکی قبضے کے خلاف لڑ رہے ہیں تو وہ جہاد ہے، مگر ان کا اگر ایک حصہ آ کے پاکستان میں بچوں کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، تو یہ مطلقاً حرام ہے۔ چیزوں کو ان کے میرٹ پہ دیکھا جا سکتا۔ اب فرض کرو کہ وی ٹیک دی کریڈٹ، ہم کریڈٹ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں، ہمارا شاید ایک جزو ہے یا ISI وغیرہ کریڈٹ لیتی ہے کہ اس افغان سٹرگل میں انہوں نے افغانوں کو پروٹیکٹ کیا، حمایت کی، بالآخر انہیں ایک فتح کی منزل تک پہنچا دیا۔ لیٹس ایگری اٹ از سو، مگر یہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ مسئلہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ نے اپنی اس رزق کو جو زیادہ تھا ضرورت سے، آپ نے اس چینیوں کو جو 2 سال کا سرپلس تھی اور اس گندم کو جو سرپلس ہوتی تھی 1-2 سال پہلے، اگر اس کو اب درآمد کروا رہے ہو اور پھر اسی کو آپ نے آگے بھیج رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو بڑی سیفلی کہ اگلے برس میں آپ کی مہنگائی، کھانے پینے کی چیزیں کم ہوں گی، غلے کی قیمتیں اور بڑھ جائیں گی، اور یہ پاکستان کو ایک پورا ملک پالنے کی قیمت دینی پڑے گی۔ جی میں یہی سر عرض کر رہا تھا کہ ابھی تک شاید اتنا نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم نے خود ابھی کل ہی یہاں سے خوراک کے ٹرک بھیجے ہیں، جی اور نہیں آگے بھی منگوانے والوں نے بھی پہلے بھی بھیجے ہم۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا پہلے، اور ابھی تو سردیاں آنی ہیں، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ اچھے کپڑے پہنیں گے، ہم اخلاص میں ننگے رہیں گے۔ سر دوسرا یہ جو ابھی حالیہ وبا ہے، میں اس پہ تھوڑی سی چاہتا ہوں آپ روشنی ڈالیں کہ مسلمانوں اور چائنیز میں صرف 2 جنگیں ہوئی، اور یہ جنگیں بھی پوری سمجھیں کہ دنیا بدلنے والی تھی۔ ٹرانساکشیانہ جسے ماوراء النہر کہتے ہیں، اس علاقے میں دریائے طلاس کے کنارے ایک بہت بڑی چائنیز فوج جو ہے یہ علاقے فتح کرنے نکلی تھی، اور جواب میں بنو عباس کے ایک سپہ سالار تھے زید بن صالح، انہوں نے دریائے طلاس کے کنارے چائنا کو شکست دی، اور بہت بڑی شکست دی، اور دوسری شکست فرغانہ پہ دی۔ اب اس شکست کے بعد ایک رزلٹ نکلا جو ابھی تک قائم ہے کہ چائنا کبھی ٹرانساکشیانہ کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا، یعنی 1400 سال ہو گئے ہیں چائنا اپنے ملک سے باہر ہی نہیں نکلا، چائنا کی روایت میں ہی نہیں رہا۔ وہ اتنی بری 2 شکستیں تھیں جو انہوں نے مسلمان، شکر ہے ان کو یاد نہیں آتی، ورنہ آج ہماری ساتھ کیا ہے۔ تو وہ اب دیکھیے، اور دوسری بات سن لیجیے کہ بنو عباسی کے زمانے میں چائنیز جو ایمپرر تھا وہ معزول کیا گیا ایک لیو شان بغاوت کے ذریعے، تو مسلمانوں نے مدد بھیجی اور وہاں جا کے چائنا کے اس بادشاہ کو دوبارہ ریپلیس کیا گیا، جس کے بعد چائنا میں اور مسلمانوں میں بڑی گہری محبت ٹھہر گئی۔ ایگزیکٹلی دی سیم از ہیپننگ ناؤ بٹ ایٹ دی ہینڈز آف کرونا۔ اب وہی ہو رہا ہے، وہی بیلنس دوبارہ پلٹ رہا ہے، وہی 2 بڑی قوتیں جو لیفٹ اوور تھیں چائنا اور مسلمانوں کی، اینڈ ہم چونکہ ان کے ہیڈ ہیں قسم کے، پھر وہی طاقتیں جو بلند ہو رہی ہیں، اور اگلا زمانہ انہی کے درمیانے میچ کا ہے، اور اس کی ہمیں خبر ہے کہ پاکستان مسلمان جیتیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث کتاب الفتن میں نام بن حماد لائے ہیں، اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ مسلمان پہلے اہل کفر ہند کو، اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند کو شکست دیں گے اور ان کے امراء و رؤساء کو گرفتار کریں گے، اور پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے۔ یہ اتنی بڑی خبریں ہیں
کہ آج اور کل انہوں نے پورا ہونا ہی ہے۔ صدق اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔